السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اپنی ہفتہ وار تربیاتی نشست کے اندر جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے۔ جی ویسے ہماری ساری ویڈیوز انفارمیٹیو ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے زیر اثر رہتے ہوئے جادو کو زیر کرنا یا جادو کا علاج کرنے کے متعلق ہوتی ہیں۔ جی جادو کیا ہے، جادو کیسے ہوتا ہے، سفلی گر کون ہیں، تنتر ودیا کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جادو ہوتا ہے، جن سے جادو کا وجود قائم ہے، ان تمام چیزوں کو ہم آئے روز ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہماری بات 100 باتوں کی ایک بات جہاں پر آ کر بات ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یعنی ہم ایسا علاج تجویز کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، وہ ہے قرآن پاک سے علاج، قرآنی علاج، عمل اور طریقہ کار۔ تو آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے طاق ہیلنگ میں قوت ارادی کا کردار۔ جی طاق ہیلنگ میں قوت ارادی کا کردار۔ آیا طاق ہیلنگ کو کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قوت ارادی۔ قوت ارادی۔ اب ہم اس پر بات کریں گے کہ قوت ارادی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کے قرآن کا معیار ہے کہ قرآن قوت ارادی کے متعلق کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کا فرمانا نہیں، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر قوت ارادی کو کن الفاظ میں پکارا گیا اور اس کی اہمیت کو کن الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ میں آپ کو اکثر اور بیشتر ایک آیت پڑھ کر سناتا رہتا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بولو کیا؟ کن فیکون۔ یہ میں چیز آپ کو اکثر پڑھاتا رہتا ہوں۔ اذا ارادہ، یہ جو اذا ارادہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ قوت ارادی کو شو کر رہا ہے۔ یہ قوت ارادی کو شو۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد ہوا کہ تم جیسا گمان کرو گے، تم جیسا گمان کرو گے، جیسے تم سوچو گے، جیسے تمہاری تھنکنگ پاور ہوگی، اللہ تمہارے ساتھ ویسا کر دے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ جیسے تم سوچو گے تمہارے ساتھ حالات بھی اسی طرح کے ہوں گے، تمہارے ساتھ واقعات بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آگے چلتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوگی قرآن کی طرف سے۔ اچھا، اب ایک چیز میں آپ کو احادیث پاک کی میں مختصر الفاظ میں، چونکہ آج کی ہماری یہ کلاس شاید کہ لمبی ہو جائے، تو بجائے بہت زیادہ حوالہ جات دینے کے تو میں صرف آپ کو اپنی بات سمجھانے کے طور پر کچھ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے میں کچھ قرآنی آیات کا سہارا لے رہا ہوں، جس میں ایک چیز میں نے آیت تلاوت کی، اس میں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، جس میں یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز سے کام لینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس چیز سے فرماتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جب ارادہ فرماتے ہیں تو قوت ارادی، اس میں اللہ کی قوت ارادی یا لفظ قوت ارادی کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھنا، ہم کوئی بھی چیز ایسے ڈائریکٹ نہیں کرتے، سب سے پہلے ہم اس چیز کو اپنے تخیل میں کرتے ہیں، اپنے تخیل میں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ پین تخیل میں دیکھا، سب سے پہلے میں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میری آنکھیں نے اس کی تصویر بنا کے دماغ کو بھیجی، دماغ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دماغ نے کہا یہ بہت پیاری ہے، لے لے، دماغ نے کہا یہ بہت گندی ہے، نہ لے۔ ٹھیک ہے، لیکن خریدنے سے پہلے یہ سودا کہاں ہوا؟ برین میں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، کوئی بھی کام ہم ارادے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جی میرا ارادہ نہیں تھا، بس اچانک سے میری شادی ہو گئی، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، یہ ایک عجیب بات ہے۔
جو بھی آپ کام کرتے ہیں، ہم زندگی کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اپنی روٹین وائز ورک، روٹین وائز لائف میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر ہم ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کاموں کو پریکٹیکل کرنے سے پہلے ہم اس کو عملاً کرنے سے پہلے اس کو تخیل میں کرتے ہیں، اس کو تخیلاتی طور پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے ہم سوچتے ہیں پھر ویسا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم نے کام کر لیا اور پھر سوچا کہ یہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. تو ایسے شخص کو مہذب معاشرہ پاگل سمجھتا ہے کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ کام کرنے سے. اکثر آپ نے ضرب المثل سنی ہوگی. احادیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں قوت ارادی کی اہمیت کو. ایک مشہور احادیث ہے جسے تمام مکاتب فکر مانتے ہیں کہ انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کتنی پیاری احادیث پاک میرے آقا تاجدار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک بڑی زبردست اور خوبصورت بات آپ نے رقم کی. کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال کا جو دار و مدار ہے، تمہارے اعمال کا جو دار و مدار وہ تمہاری تھنکنگ پہ ہے، تمہاری سوچ پہ ہے. اگر تم 100 دیگیں پکا رہے ہو اور تمہارا تخیل یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے اعلیٰ جانیں، تو آپ کا وہ 100 دیگ پکانے کا عمل اللہ کی نظر میں وہ ضائع گیا، کیونکہ آپ کا تھنکنگ پاور صحیح نہیں تھی، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صحیح نہیں تھی، آپ کے رضا، اللہ کی رضا تو شامل ہی نہیں تھی آپ کی کہ اب میں اس لیے کر رہا ہوں صدقہ خیرات کہ اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری یہ تو سوچ تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کہ کوئی شخص اگر 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر اس کی تھنکنگ پاور میں یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تو اس کے 10 روپے اس پکائی گئی 100 دیگ سے بہتر ہیں. بہرحال ہم ان فقہی مسائل میں بہت زیادہ گہری غوطہ خوری کرنا ہمارا ٹاپک نہیں ہے. میں آپ کو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے احادیث پاک کا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو ہے نا ان کی احادیث پاک لے رہا ہوں تاکہ میری بات میں وزن پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری خود کی ذاتی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب ہماری بات کے اندر یا ہماری بات کی تائید حضور کسی شکل میں احادیث پاک میں فرما دیں تو وہ بات تھوڑی سی اس کو سپورٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، قوت ارادی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور قوت ارادی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت. ٹھیک ہے، تھنکنگ پر. ٹھیک ہے، قوت ارادی پر دوسرے لفظوں میں. اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، آپ یہ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ اچھا ہماری سوشل میڈیا کی دنیا میں نا ایک ڈاکٹر عفان کیسر ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے سوشل میڈیا پہ، بڑا ورک کیا اس بندے نے، اللہ ان کو جزا دے. انہوں نے ایک بات سنائی ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے. تو وہ واقعہ کچھ اس انداز میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک شخص نے کو کسی نے بد دعا دی کہ میں تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا ہوں اور تم ان قریب مر جاؤ گے. اچھا میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ ویڈیو مجھے مل گئی تو میں وہ ویڈیو ساتھ میں چلا دوں تاکہ سننے والوں کو تھوڑا سا اور آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ قوت ارادی کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر عفان کیسر صاحب فرما رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ایک شخص نے امریکہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا. تو اس شخص نے کو کسی نے بد دعا دی کہ میں تمہارے اوپر کالا جادو کر دوں گا، اور یہ بات اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لی. کہاں بٹھا لی؟ قوت ارادے میں، دماغ میں، تھنکنگ میں وہ چیز بیٹھ گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب یہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھ گئی تو کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہونے لگ گیا، اور ریل میں بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اور اس کا جسم وزن گھٹنے لگ گیا اور وہ موت کی انتہائی قریب ہونے لگا. جب وہ وہاں کے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو وہاں پر جب تمام ٹیسٹ کیے گئے تو تمام ٹیسٹ بالکل کلیئر تھے، اسے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے یہ بات ڈاکٹر کو بتائی کہ مجھے کالا علم کرنے والے، بلیک میجک کرنے والے شخص نے مجھے بد دعا دی کہ تمہیں یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس دن کے بعد میرا وزن بھی کم ہو رہا ہے اور یہ میرے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو
انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، مجھے بھی بالکل ایسے ہی لگتا ہے، میں کوشش کروں گا ان کا پورا واقعہ یہاں پر لگا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ انہوں نے پھر، میں مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر کہا کہ اس شخص نے، ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو ابھی ایک انجیکشن لگاؤں گا جس سے جادو کے زور پر آپ کے اندر ایک چھپکلی چلی گئی ہے، تو وہ اس سے جادو ہو رہا ہے، تو وہ چھپکلی آپ کی ابھی کہہ آئے گی، وہ باہر نکل جائے گی اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس نے اپنی ایک نرس کے ساتھ مل کے ایک چھپکلی لی مری ہوئی اور وہ ڈسٹ بن میں ڈال دی اور ایسی ٹیبلٹ، ایسی میڈیسن یوز کرائی جس سے منہ بھر کے کہہ آئی۔ پھر انہوں نے کہہ کے اندر اس چھپکلی کو دکھایا جس سے اس شخص کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے اندر جو جادو کرنے والی چھپکلی تھی یا جس پر جادو کر کے مجھے کھلایا گیا تھا یا جو جادو کے زور پر میرے جسم میں داخل ہوئی تھی وہ میرے جسم سے اب نکل گئی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب وہ حیرت انگیز طور پہ کچھ ہی دن میں ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کیسے ٹھیک ہوا؟ پہلے اس کے دماغ کے اندر یہ چیز تھی اور پھر اس کے دماغ کے اندر جب اس نے یہ چیز بٹھا لی کہ اب ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اب میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ عملیات کی دنیا میں ایک شعبدہ بازی کا عمل ہوتا ہے، ایک شعبدہ بازی کا فن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ آپ کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ ہوا میں ایسے ہاتھ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہوا میں، اور یوں کر کے پٹک کے مارتا ہے، آپ کے سامنے تعویذ نکلے ہوتے ہیں جی، آپ کے سامنے تعویذ، وہ حالانکہ ہوتی ہاتھ کی صفائی ہے، وہ جی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ وہ میجیشن کر رہا ہوتا ہے، وہ میجک کر رہا ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس میں عملیات کا یا دوسری غیر مرئی مخلوقات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جی۔ لیکن میں نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جو دور دور تک نہ دین سے واسطہ رکھتا ہے، نہ دین سے واسطہ رکھتا ہے، نہ کوئی دوسرا کام کرتا ہے، نہ طہارت کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ کسی کوئی کے سامنے یہ شعبدہ کرتا ہے جی، تو حیرت انگیز طور پر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں جی، حیرت انگیز طور پر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حیرت انگیز طور پر کیسے ٹھیک ہوتے ہیں جی؟ وہ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ حالانکہ اس پر جادو ہے نہیں، یا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جس شخص نے اس کے تعویذ نکال کے باہر پھینکے ہیں اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، تعویذ واقعہ نہیں نکلے، تعویذ جو نکلتے ہیں اس کے لیے پراپر اس جگہ کے اوپر جانا پڑتا ہے جی، پھر جا کر تعویذ نکلتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو وہ وہاں اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے چیز نکال کے آپ کے سامنے پھینک دے۔ اس میں سے 90 ایسا ویسے ممکن ہے، کچھ شیطانی قوتیں، حمزات جیسی قوتیں ایسی ہیں، کچھ ارواح ایسی ہیں کہ جب جو یہ سارا کام کرنے میں وہ یہ سارا کام کر سکتی ہیں، وہ یہ سارا کام ان کی یہ اہلیت ہے ان کے اندر۔ ٹھیک ہے، لیکن 95% جو ہوتا ہے یہ سارا ایک کھیل ہوتا ہے، یہ سارا محض چکر ہوتا ہے۔ اچھا، میرے ایک ملنے والے تھے، وہ یہ اس کام کے بڑے ماہر تھے، میرے ایک ملنے والے ہیں وہ اس کام کے بڑے ماہر ہیں۔ اچھا، وہ یہ بات بتاتے ہوئے بڑا حیران کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی کے تعویذ نکالتے ہیں ہاتھ کی صفائی کے ساتھ تو لامحالہ معجزانہ طور پر 1 سے 2 دن کے اندر مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، مریض خود بخود ٹھیک۔ اب وہ ڈاکٹر عفان کیسر والی بات آ گئی، ڈاکٹر عفان کیسر والی بات آ گئی کہ اذا ارادہ قوت ارادی، آپ جس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے نا۔ اچھا، مجھے اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک عورت آتی تھی تعویذات کے سلسلے میں، روحانی دم جھاڑ کے سلسلے میں، تو اس کو ایک وہم پڑ گیا تھا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا، تو کہتا کہ میں اس کے سامنے 1-2 تعویذ ہاتھ کی صفائی سے نکال کے باہر پھینک دیتا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ اچھا، وہ 20 دن 25 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تک بالکل کلیئر ہو جاتی، بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ کیا؟ بالکل ٹھیک ہو جاتی، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اس کے اوپر جادو تھا ہی نہیں۔ جو حقیقت تھی وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی جادو نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اس نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا رکھی تھی۔ اچھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی شخص میرے اوپر مسلسل جادو کر رہا ہے، لہٰذا وہ کیا کرتی، وہ یوں کرتی کہ جب اس کے سامنے تعویذ نکال کے باہر پھینکے جاتے تو پھر وہ ذہن میں یہ سوچتی کہ اب جو تعویذ میرے اوپر دفن تھے وہ نکل گئے، لہٰذا اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جب وہ یہ تھنکنگ کرتی تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی۔ یہ میں نے آپ کو دوسری اگزامپل دی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو تیسری چیز سمجھاتا ہوں، ایک تیسری چیز سمجھاتا ہوں۔
آپ رات کو سوتے ہیں، آپ رات کو سوتے ہیں اور سوتے ہوئے اپنے آپ سے کہیں، کیا اپنے آپ سے کہیں کہ میں سو رہا ہوں، مجھے اتنے بجے جگا دیا جائے، مجھے اتنے بجے جگا دیا جائے، مجھے اتنے بجے جگا دیا جائے، تو موجزانہ طور پر کیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، اتنے بجے خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں ہماری آنکھ کھولتی ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس شخص کی آنکھ کھولتی ہے معجزانہ طور پہ؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو اس شخص کو جگاتی ہے؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو جگاتی ہے. یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو ہم رات کو سو کر اٹھتے ہیں جب، تو وہ ہمیں معجزانہ طور پر ہمیں جگا دیتی ہے، وہ ہمیں معجزانہ طور پر جگا دیتی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ ہماری قوت ارادی ہے. وہ ہماری جو محکوم قومیں ہیں جن کے اوپر صدیوں سے لوگ حکومت کرتے آئے ہیں، ان کے ذہن میں غلامی بیٹھ جاتی ہے، ان کے ذہن میں غلامی بیٹھ جاتی ہے. اس وجہ سے وہ اگر آزاد بھی ہوں تو وہ خود کو غلام سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت ارادی میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہے؟ آپ نے شیر کو دیکھا ہے؟ کس قدر خون خار جنگلی درندے ہیں کہ انسان کو چیر پھاڑ دیں، ایسے ہے نا. لیکن ایک چھوٹی سی رسی ان کو کیسے صحیح کر کے چلا رہی ہوتی ہے؟ ایک گلے میں ڈالی گئی چھوٹی سی رسی جنگلی جانور کو کیسے لے کر چل رہی ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دماغ میں غلامی بیٹھ گئی ہے کہ اب میرے گلے میں یہ رسہ ڈل گیا ہے، لہٰذا اب میں کہیں نہیں بھاگ سکتا. بیل ریڑھی کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بیل جو تھا وہ بیل خود ہی جا رہا، اس کی قوت ارادی ہے نا. ایک بیل گول گول گھوم رہا. وہ ایک پہلے زمانے میں گاؤں میں ایک چکر سا ہوتا تھا، گیر بولتے تھے اس کو. اس سے دیکھا ہے آپ نے؟ تو اس سے وہ نا چارہ کاٹتے تھے، پانی نکالتے تھے، تو بیل کے نا آنکھوں کے اوپر کھوپے چڑھا لیتے تھے. وہ چمڑے کے ہوتے تھے آنکھوں کو بند کرنے والے، وہ چڑھا کے پھر وہ بیل کو بھگاتے تھے. بیل کو پتہ ہی نہیں میں کہاں بھاگ رہا ہوں، میں نے اور کتنا بھاگنا ہے، کیونکہ اس کی قوت ارادی میں، اس کے ارادے میں یہ چیز آگے، بس میں نے بھاگنا ہے. تو کچھ چیزیں ہم اپنے دماغ میں فکس کر لیتے ہیں نا، پھر ہمارا وجود ویسے ویسے کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو فرمایا گیا کہ تم جیسا گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا کرے گا. تم جیسا گمان کرو گے ویسا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. اب میں آپ کو سائنسی طور پر سمجھاتا ہوں قوت ارادی کا کردار. اب میں نے آپ کو معاشرتی طور پہ سمجھایا، قرآنی لحاظ سے سمجھایا، احادیث کے لحاظ سے سمجھایا. اب میں آپ کو سائنسی لحاظ سے سمجھا رہا ہوں. کیا؟ سائنسی لحاظ سے سمجھا رہا ہوں. سائنس کے لحاظ سے کیا؟ سائنس کے لحاظ سے قوت ارادی کی اتنی اہمیت ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص مسلسل کسی بات کو دہراتا رہے لاشعور میں، کس چیز میں؟ لاشعور میں اگر کسی بات کو دہراتا رہے تو جیسے جیسے وہ اس بات کو دہراتا رہے گا تو دماغ ان باتوں کو سن کے ویسے ویسے کیمیکلز اور ویسے ویسے زہر جسم بناتا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ نے کسی شخص کے لیے غصہ کیا، آپ نے کسی شخص کے لیے غصہ کیا تو اسی وقت آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا، آپ کے ہاتھ بھی کانپنے لگ گئے، آپ کا خون بھی تیز دوڑنے لگ گیا، آپ کی آنکھوں میں بھی سرخی آ گئی. تو یہ کیا ہے؟ قوت ارادی کا انسانی جسم کے اوپر اثر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان کھانا کھانے بیٹھے تو کوئی اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، کیونکہ اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی بری بات کرے گا اور اس بات میں اس نے غصہ کر لیا تو اس غصے کے اثر سے جسم جو زہر بنائے گا
وہ زہر اس کھانے میں مل کر وہ کھانا بدہضمی پیدا کر دے گا، وہ کھانا اندر جلن پیدا کر دے گا، وہ کھانا صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کرے گا جسم. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قوت ارادی میں ایک دم سے غصہ آ گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، کیوں بزرگ فرماتے ہیں کہ مسکراتے رہنا چاہیے؟ مسکرانا سنت ہے. مسکراتے رہنے سے انسان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، انسان حشاش بشاش ہوتا ہے اور اس کا چہرہ کھلا اٹھتا ہے. ایسے ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب خوش رہتا ہے، انسان ہنستا مسکراتا ہے تو اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ارادی کمال درجے کو پہنچتی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں عملیات کے لحاظ سے قوت ارادی کا کردار. ٹھیک ہے؟ ایک شخص ہے، اس کا کسی خاص فرد واحد کے اوپر ایک خاص قسم کا یقین بن گیا ہے. ایک خاص قسم کا کہ میں انہی کے پاس جاؤں گا، ان سے دم کراؤں گا، ان سے میری ملاقات ہوگی، میرا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی ایسی تھنکنگ. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ آپ انہیں خواجہ خضر علیہ السلام کے پاس بھی لے جائیں گے نا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے قوت ارادی جو ہے، ان کے جو دماغ کے اندر ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر سے جاؤں گا، ان سے دوائی لوں گا اور میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے قوت ارادی کی اہمیت. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، ان کے نا وہ فیملی ڈاکٹر ہیں، لوگوں کے فیملی ڈاکٹر ہیں. وہ کسی بھی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو اگر آپ ان سے اپنا علاج کرائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر آپ کسی اور ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں گے تو آپ ٹھیک. یہ سارا کھیل ہے تیرے اندر کے چکر کا، تیری قوت ارادی کا، آپ کی سوچ کا. ٹھیک ہے؟ اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا یا ہے وہ ہے طاق ہیلنگ میں قوت ارادی کا کردار. کہ یہ جو ہم طاق ہیلنگ کر رہے ہیں اس کے اندر قوت ارادی کا کیا رول ہے؟ طاق ہیلنگ کے اندر یا کسی بھی ہیلنگ انرجی کے اندر یا کسی بھی ایسی روحانی قوت کو استعمال کرنے کے لیے یا یہاں تک کہ عملیات کے اندر، یہاں تک کہ نماز کے اندر، یہاں تک کہ ذکر کے اندر، یہاں تک کہ ہماری عبادات کے اندر قوت ارادی کا اتنا گہرا اثر ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب میرے حضور کھڑے ہو اور تمہاری سوچ کے دھارے کہیں اور جا کے مل رہے ہوں تو ایسی نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں. ٹھیک ہے؟ قوت ارادی کی اتنی اہمیت ہے. اور جو طاق ہیلنگ ہے وہ تو ہے ہی قوت ارادی کہ اپنے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی کو پیدا کرنا اور پھر قوت ارادی کے ساتھ اس انرجی کو کسی شخص کے اندر منتقل کر کے اس کے اندر غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دینا، اس کو طاق ہیلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر سارا کردار ہی قوت ارادی کا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو چند ضروری مشقیں ہیں جو میں اپنے اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گا. ان مشقوں پر آپ کو سب سے پہلے آپ نے وہ مشقیں کرنی ہیں تاکہ وہ آپ مشقیں کریں اور مشقیں کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ قوت، وہ ترنگیں، وہ خابیدہ روشنیاں، وہ ریز جو طاق ہیلنگ میں بطور علاج کے طور پر یوز کی جاتی ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوں. نہ صرف پیدا ہوں بلکہ اس کائنات میں موجود الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ وہ کنیکٹ بھی ہوں تاکہ جلد از جلد آپ کسی بھی شخص کو طاق ہیلنگ کے ذریعے نا آپ دور دراز بیٹھے کسی بھی شخص کا دماغ میں اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں، ان سے ٹیلی پیتھی کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی دور بیٹھے ہوئے شخص تک اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں ہی نہ، بھلے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہے. اب وہ یہ چیز کنڈیشن لگتی ہے کہ آپ کے اندر ترنگیں کس قدر ہیں، آپ کے اندر قوت ارادی کا زور کس قدر ہے، آپ کے اندر انرجی پاور کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کتنی ہیلنگ پاور ہے، پھر آپ اسی کو یوز کر کے ویسے کریں گے. ٹھیک ہے؟ قوت ارادی کا طاق ہیلنگ، اگر قوت ارادی آپ کی قوت ارادی اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اگر آپ کی قوت ارادی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، طاق ہیلنگ میں
نہیں آگے بڑھ سکتے. آپ کی عبادات، آپ کا ذکر، آپ کا مراقبہ، آپ کا دھیان، آپ کی میڈیٹیشن کسی کھاتے میں بھی نہیں لگے گی. تو لہٰذا سب سے پہلے قوت ارادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا قوت ارادی کو اپنے اندر قوت ارادی کو پیدا کرنے کے لیے آپ قوت ارادی کی مشقیں کریں. ون پوائنٹڈ ہو جائیں. اپنی کنسنٹریشن پاور جو ہے وہ ایک خاص نقطے کے اوپر اکٹھی کر لیں. تو اس سے خود بخود آپ کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوں گی اور ایسی بڑی تبدیلیاں پیدا ہوں گی کہ جنہیں دیکھ کر، جنہیں سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. آپ حیران رہ جائیں. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوت ارادی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں قوت ارادی ہے کیا. قوت ارادی، میں مختصر الفاظ میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں. قوت ارادی دراصل ہے کیا؟ وہ ہے آپ کے ارادے کی طاقت. آپ کتنے اپنی دھن میں پکے ہیں، آپ کتنی اپنی بات میں پکے ہیں. اور ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ روٹین وائز پراپر کام کرتے ہیں. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ قوت ارادی دراصل ہے کیا؟ قوت ارادی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سوچیں پھر وہ کریں اور جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. اس میں ایز اے ایکشن کیا ہے کہ آپ سوچیں اور پھر مسلسل سوچیں اور اپنی سوچ کو اپنی گرفت میں رکھیں. اپنی سوچ کو اپنی سوچنے کی، اپنے تھنکنگ پاور، انرجی کو آپ اپنے کنٹرول میں کر لیں. اور پھر جو سوچیں یہ ایکشن ہے، ری ایکشن کے طور پہ آپ جو سوچیں وہ ہو جائے. یہ قوت ارادی کا ری ایکشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں پچھلے 10 سال سے چہل کاف با موکل کا عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر مہینے کوشش کر رہا ہوں، کر نہیں پا رہا. کیا کر نہیں پا رہا؟ تو وہ کیوں نہیں کر پا رہا آپ کو پتا ہے؟ اس کے اندر لیک آف قوت ارادی ہے. قوت ارادی کی کمی ہے. بولو، بات سمجھ نہیں آ رہی میری؟ سو رہے ہیں آپ یار؟ قوت ارادی کی کمی ہے. وہ سوچتا تو ہے لیکن ویسے کر نہیں پا رہا. لہذا اس کی سوچ کا دعویٰ، اس کی سوچ کا جو کنسنٹریشن پاور ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ تو کرنا چاہتا ہے، وہ تو یہ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا. جو سوچ رہا ہے وہ کر نہیں پا رہا، تو اس کا اختیار اس کے ارادوں پہ نہیں ہے بھائی. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کمزور قوت ارادی ہے. تو ایسے لوگوں، اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چند دن کوئی وظیفہ کرتے ہیں، شروع میں تو بڑا دل کرتا ہے لیکن بعد میں پھر اسی وظیفے سے دل نہیں کرتا اس کو کرنے کا. تو وہ بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو قوت ارادی کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں قوت ارادی کو ہم کیسے اپنے کنٹرول میں کریں گے. قوت ارادی کی جو مشق ہے وہ ہے دھبا بینی کی مشق، ڈاٹ کی پریکٹس. کیا؟ ڈاٹ کی پریکٹس. ڈاٹ کی پریکٹس میں نے صرف اور صرف اسی لیے بتائی تھی، آج پھر بتا دیتا ہوں، اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو اس کی اجازت ہے، آپ بنا کر گھر کریں. ایک سفید کاغذ لینا ہے آپ نے، سفید کاغذ، اس کو کاٹ لیں. کاٹنے کے بعد اس کے اندر کالا دھبا لگا دیں. وہ دھبا اتنا لگائیں جتنا آپ کی آنکھ کے اندر کالا شیڈ ہے، جتنا آپ کی آنکھ کے اندر یہ جو کالا مارکر ہے اس سے آپ جو ہے نا ایک دھبا سا بنا دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے بنانا ہے اور یہ بنا کے آپ 1 ہاتھ کی دوری پہ، 3 فٹ کی دوری پہ دیوار کے اوپر لگا لیں. اور اس حساب سے لگائیں اس کو کہ آپ کو جب آپ التھی پلتھی مار کے ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کر کے بیٹھے اس کو دیکھنے کے لیے تو یہ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے. نہ یوں کر کے دیکھنا پڑے اور نہ یوں کر کے دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے. بالکل آپ کی آنکھوں کے عین بالکل سامنے وہ نشان آپ نے لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو روزانہ 10 منٹ تک 10 سانس ناک سے کھینچیں، روکیں، ناک سے نکال دیں. ایسا 10 بار اس طریقے سے سانس لیں. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ایسا کرنے کے بعد آپ نے اگلا جو پروسیس ہے وہ یہ کرنا ہے کہ 10 سانس لیے، ناک سے سانس لیا، روکا، چھوڑا، 10 بار کیا. ایسا 10 بار سانس لیا. اس کے بعد التھی پلتھی مار کے ٹک ٹکی باندھ کے اس دھبے کو دیکھیں.
اچھا بہت سارے لوگوں کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اینک لگی ہوئی ہے، تو ایسے تمام افراد بھی کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور رہا سوال بار بار پلکیں جھپکتی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے دماغ کو کانوں کی لو پر لے جانا ہے۔ یہ میں آج آپ کو قیمتی راز بتا رہا ہوں جو کوئی استاد کسی کو نہیں بتاتے۔ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ جائیں دھبا بینی کی مشق کریں، لیکن آنکھوں کی پتلیوں کو کیسے روکیں؟ وہ تو رکتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اپنے دماغ کو یہاں لے جائیں، کانوں کی لو کے اوپر یہاں لے جائیں، ٹھیک ہے؟ کانوں کی لو کے اوپر دماغ کو لے جائیں اور آنکھیں اس دھبے کے اوپر رکھیں، آنکھیں خود بخود پتلیاں ٹھہرنے لگ جائیں گی۔ جیسے آپ یہ مشق کریں گے اور اس پر آہستہ آہستہ آپ کوشش کریں گے تو اس میں آپ آہستہ 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 سرل ہوتے جائیں گے، اس میں آہستہ آہستہ آپ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو 6 گھنٹے تک بغیر پلک جھپکائے ایک چیز کو دیکھتا۔ 6 گھنٹے کتنا؟ 6 گھنٹے۔ 6 گھنٹے منہ سے بولنا آسان ہے، شاید آپ کو لگے کہ میں کوئی مضحکہ خیز بات کر رہا ہوں، کوئی عجیب بات کر رہا ہوں۔ 6 گھنٹے وہ شخص ٹک ٹکی باندھ کے ایک چیز کو دیکھتا تھا، اور جب اس کے سامنے کوئی مریض آتا تھا تو صرف وہ مریض کی دونوں آنکھوں کے درمیان پہ دیکھتا تھا اور مرض ختم۔ اور ود ان سیکنڈ اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے جسم سے کون سی ارجائیں نکل رہی ہیں اور اس کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جنات بھی تو ایک ریز ہی ہے نا، آپ بھائی اس سے تو جب کنیکٹ ہوں گے جب آپ اپنے جسم سے نکلنے والی ریز تو اپنے کنٹرول میں کریں نا، پھر جا کے بات ہوگی۔ اب ہمارے ہاں سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم بہت زیادہ پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، نہ کہ کچھ عملی پریکٹیکلز ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے روزانہ 10 منٹ تک کرنا ہے بس۔ صبح کے وقت کریں زیادہ بیسٹ ہے، کھانا ابھی نہ کھایا ہو اس وقت کریں زیادہ بیسٹ ہے۔ جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں یا جن کو کوئی مسئلہ ہے، جن کی آنکھ کی پتلی نہیں ٹھہر سکتی، جن کی نظر کمزور ہے، جن کو اینک لگی ہوئی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی ان کو اس کو کرنے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ اس نشان کو دیکھیں اور پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر بند آنکھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھتے رہیں، پھر بند آنکھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھتے رہیں۔ وہاں پر سے آپ کو روشنیاں نظر آئیں گی، وہ روشنیاں بڑھتی جائیں گی، دن بدن بڑھتی جائیں گی۔ اس سے خود بخود آپ کی قوت ارادی آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گی اور بہت سارے بے شمار فوائد آپ کو ملیں گے، اور کن فیکون کی صفت اللہ آپ کے اندر پیدا کر دے گا باذن اللہ تعالیٰ، اللہ کے صفت سے۔ یہ صفت تو اللہ کی ہے، انسان کن فیکون کا مالک نہیں ہے۔ انسان آپ کو پتہ ہے اللہ رحمان اور رحیم ہے، جب وہ یہی صفت انسان میں پیدا کرتا ہے تو پھر وہی انسان اپنا گردہ نکال کے کسی غریب کو ڈونیٹ کر دیتا ہے کہ آپ مر رہے ہو، آپ یہ لے لو، تو اس کے اندر رحمان اور رحیم والی صفت غالب آ جاتی ہے نا۔ صفت وہ اللہ کی ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ پر ہی وہ لاگو ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ عادل ہے، عدیل ہے، لیکن جب اللہ اپنی صفت کو کسی پر غالب کر دیتا ہے پھر وہ شخص بھی عدل کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کن فیکون کی جو صفت ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور کسی شخص کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر یہی صفت اللہ کسی شخص پر غالب کر دے تو پھر وہ جو سوچے گا، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تاک ہیلنگ کو کرنے کے لیے، ایک کامیاب تاک ہیلر بننے کے لیے آپ کی قوت ارادی کا آپ کے کنٹرول میں ہونا اشد ضروری ہے، اور آج میں نے آپ کو قوت ارادی پیدا کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ایک مشق بتائی ہے، یہ آپ نے مسلسل کرتے رہنی ہے، اس کو ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کا اسی نشست کے متعلق کوئی سوال ہو یا اس سے الگ کے اس سے ہٹ کے اگر آپ کا مجھ سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے اسی کامنٹ سیکشن میں اپنے سوال کو لکھیے، انشاءاللہ میں اپنے سلسلہ سوالات کے جوابات میں آپ کے سوال کو ضرور شامل حال کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔